بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرا ارادہ جہاد میں جانے کا ہے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں مشورہ لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تمہاری ماں ہے؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو پھر انہی کے پاس اور انہی کی خدمت میں رہو، ان کے قدموں میں جنت ہے۔ ماں کا حق باپ سے بھی زیادہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ مجھ پر خدمت اور حسن سلوک کا سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری ماں کا۔ پھر میں کہتا ہوں تمہاری ماں، پھر میں کہتا ہوں تمہاری ماں۔ اس کے بعد تمہارے باپ کا حق ہے۔ اس کے بعد جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہوں، پھر جو ان کے بعد قریبی رشتہ دار ہوں، یعنی ماں کے بعد تمہارے باپ کا حق ہے۔ اس کے بعد درجہ بدرجہ اہل قرابت اور رشتہ داروں کا حق ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ فضائل صدقات میں فرمایا کہ خدمت میں ماں کا حق زیادہ ہے اور عظمت باپ کی زیادہ ہونی چاہیے۔ عظمت جب دل میں ہوگی تو فرما برداری کریں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حدیث میں ہے کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے۔ غالباً ایک حدیث میں والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، یہ اللہ پاک راضی ہوتے ہیں۔ تو ماں کے قدموں میں جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ جو ہے جنت کا دروازہ ہے۔ تو خدمت میں ماں کا حق زیادہ ہے، عظمت میں باپ کا حق زیادہ ہے۔ اس کی یہ برکت ہوگی کہ باپ معاشرے کو جانتا ہے، اس کی نصیحت کا ایک اثر ہوگا۔ اور یہ جو باتیں ہم سنتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں تک پہنچائیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، بلغوا انی ولو آیہ۔ اگر تمہیں ایک آیت بھی آتی ہے تو دوسرے تک پہنچا دو۔ اسی طرح آپ اپنی مجلس میں فرمایا کرتے تھے، اکثر حضرت قاضی اعجاز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے الشفا میں، آپ فرماتے تھے فَلْيُبَلِّغْ شَاهِدُ الْغَائِبِ، کہ یہ جو میری باتیں ہیں غائبین تک پہنچا دو۔ اگر ہم یہ باتیں دوسروں تک پہنچانا شروع کر دیں، اسی طرح دوسرے آگے پہنچائیں، تو پوری دنیا میں بات پہنچانے میں کچھ دیر ہی نہیں لگتی۔ تو ہر مسلمان اپنی ذمہ داری سمجھے کہ جو مجھے نیکی کی بات آتی ہے میں دوسرے تک پہنچاؤں، لیکن اپنی مرضی سے نہیں ہے، جو علماء سے سنی ہو، صحیح جو بات ہو، صرف یہ نہیں کہیں سے پڑھی اور آگے بتا دی، جس کی تحقیق ہو کہ یہ بات صحیح ہے، تھوڑی سی بتا دیں۔ یہ جو آج سنی ہے کہ بھائی باپ کی ایک عظمت ہے، اللہ نے رکھی، اس کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ماں کے قدموں میں جنت ہے، اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا۔ یعنی جنت، ماں کی شان یہ بتائی کہ جنتیں ویسے تو ساتوں آسمانوں کے اوپر ہیں، آخری جو ہے اس کا چھت جنت الفردوس کا وہ عرش اعظم ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے۔ یہ شان بتائی، کتنی شان اونچی ماں کی کہ اس کے قدموں میں جنت ہے۔
یعنی اگر شان کو دیکھا جائے تو کہاں پہنچی، جنت اوپر ہے تو ماں کو اوپر لے جایا گیا شان کے لحاظ سے۔ تو اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور والدین کے لیے خصوصاً یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ خالق کائنات نے، ہمارے والدین کو پیدا کرنے والے نے، ہمیں پیدا کرنے والے نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔